السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اعلان کر دیو لوگاں دے اندر حج دا یا تو کر رجالن وعلا کل ضامر آن گے پیران دے بال چل کے اور دور دراز دے سفر کر کے اور ماڑیاں دمبلیاں پتلیاں سواریاں تے اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے برادران اسلام میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی آیت مبارکہ با ترجمہ اپنی گناہگار زبان نال تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 17واں سپارہ سورت دا نام سورت حج حج عربی زبان دا لفظ ہے یہ دا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا
اور شرعی طور تے حج اس ارادے نو کیا جاندہ ہے بیت اللہ دی زیارت واسطے، میدان عرفات دی حاضری واسطے، مینا اور مزدلفہ دی حاضری واسطے، نیکی دی نیت لے کے انسان احرام بن کے کرو جائے۔ حج اسلام دا ایک اہم ترین رکن ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں حج دی اہمیت، فرضیت اور فضیلت دا ذکر کر چکا ہاں۔ حج کئیاں عبادتاں دے مجموعے دا نام ہے۔ بلوغت تو بعد صاحب استطاعت اتے زندگی دے اندر ایک دفعہ حج فرض ہے۔ استطاعت اور طاقت اور قوت رکھن دے باوجود جیڑا بیت اللہ دا حج نہیں کردا، رسول کریم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق کوئی یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، اسلام نال دا کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنی دیر تک مکے وچ تشریف فرما رہے نے، کنے حج کیتے نے، اے دی کسے حدیث اندر صحیح صراحت وضاحت موجود نہیں۔ لیکن مدنی دور دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک حج کیتا ہے اور 4 عمرے ادا فرمائے نے۔ جیڑا حج کیتا ہے انہوں حجۃ الوداع کیا جاندہ ہے۔ اتنی ساریاں مصروفیات دے باوجود اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس فرض نو ادا کیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس فرض نو ادا کرن واسطے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ترغیب بھی دیتی ہے اور فرمایا جڑا بندہ استطاعت رکھدا ہے بار بار بیت اللہ وچ جائے، اللہ دے گھر پہنچے، حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرے، ایدے نال رب دیاں رحمتاں انسان تے وسدیاں نے، گھراں وچ برکت ہوندی ہے، خیر ہوندی ہے، رزق ود ہے، کاروبار وچ خیر ہوندی ہے، برکت بندی ہے، اور انسان دے نام اعمال نو گناہاں تو اللہ صاف کر کے نیکیاں نال بھرپور کر دیندے نے۔ تو اس واسطے بھائیو، ہر وقت بندے نو یہی نہیں چاہیدہ کرنا وسائل دی کمی دا ہی رونا روندا رہے، ہر وقت یہی آکھے۔ انسان نو اپنی استطاعت اور کوشش نو جاری رکھنا چاہیدہ ہے۔ تسی اندازہ فرمانا، جس وقت بیت اللہ تعمیر ہو گیا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دا گھر بیت اللہ بنا دیتا، تو دور دراز تک بیت اللہ دے قریب کوئی آبادی موجود نہیں سی۔
تو میرے بھائی پہاڑ ہی پہاڑ، دور دراز تک کوئی نام و نشان نہیں سی آبادی دا۔ جدوں بیت اللہ بنایا تنہا سی، کلا سی، پہاڑی علاقہ سی۔ بیت اللہ بن گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو میرے اللہ نے حکم دیتا، آرڈر دیتا، فرمایا اے میرے پیارے خلیل، بیت اللہ تے بن گیا ہے، لوگاں نو آواز مارو کہ آ کے میرے گھر بیت اللہ دا حج کرن۔ خلیل اللہ دے دل اندر ایک خیال آیا، اللہ نہ تے کوئی ٹی وی دا انتظام، نہ اخبار دا، نہ کوئی میڈیا دا دورے، میرے اللہ ایتھے تے میری آواز پہاڑاں وچ ضائع ہو جائے گی، میری آواز کتھوں تک پہنچے گی؟ تو میرے مالک نے جو حکم خلیل اللہ نو دیتا ہے او اللہ دے قرآن وچ موجود ہے، اور میرے رب نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام، میرے پیارے ابراہیم تیرا کم میں کہ لوگاں نو بیت اللہ واسطے حج لئی بلانا، آواز دینا، تے فرمایا میرا رب دا کم میں تیری آواز نو قیامت تک جیڑا بندہ آن والا ہے او دے کناں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور دیکھنا پھر جس بندے نے ایک دفعہ لبیک آکھیا ہے او بیت اللہ وچ ایک دفعہ جائے گا، جن نے 10 دفعہ آکھیا ہے وہ 10 وراں جائے گا، جن نے 80 وراں آکھیا ہے 80 وراں جائے گا۔ گویا کہ جنی دفعہ ابراہیم نبی دی آواز تے لبیک کیا ہے اونی دفعہ ہی بیت اللہ دا حج اللہ ضرور نصیب فرمان گے۔ اور میرے مالک یہی بات بیان قرآن پاک اندر ارشاد فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ فرماندے نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیارے خلیل آواز مارو لوگاں نو حج واسطے، یا تو کر جالن آن گے تیرے کول پیدل چل کے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ آن گے ماڑیاں تے پتلیاں سواریاں تے سفر کر کے، یاتین من کل فج عمیق، تے لمبے پینڈے کٹ کے دور دراز دے سفر کر کے اے میرے پیارے خلیل اللہ دے گھر بیت اللہ وچ آن گے۔ تے پیارے خلیل نے آواز دے دیتی ہے اللہ دے گھر نو آباد کرن واسطے، اللہ دا پیغام تے اعلان سنا دیتا ہے۔ حضرات ذرا غور فرمانا، جیڑا بندہ طاقت رکھدا ہے، حیثیت رکھدا ہے، جس بندہ جیڑا ضروریات دے مطابق اپنی زندگی دے دن گزاردا ہے، اللہ نے مکان بھی عطا فرمایا ہے، ضرورت دا کاروبار بھی عطا فرمایا ہے، تے حج دے تے فرض ہے، انہوں چاہیدا کہ کوشش کر کے سب تو پہلا بیت اللہ دا حج کرے، استطاعت رکھدا ہے تیاری کرے، کوشش کرے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ساڈے واسطے انعام رکھے ہے، احسان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
حضرات توجہ فرمانا، حیران ہوو گے کہ اللہ ذوالجلال نے اے جڑا فریضہ حج والا اللہ ذوالجلال والی کرام نے استطاعت والیاں تے طاقت والیاں تے فرض کر دیتا ہے، اور میرے رب نے اس واسطے فرض کیتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی دے گناہاں دے فرمایا گناہاں دے پہاڑاں نو دھو لین، رب دے سامنے نام اعمال صاف لے کے پیش ہون۔ اللہ والیا حج دا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیتا، تے پھر دیکھنا اللہ فرماندے نے پیدل چل کے فرمایا سواریاں تے سوار ہو کے لمبے پینڈے کٹ کے تے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر آن گے۔ پھر میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا کئی ایسے معذور بندے جڑے چل نہیں سکدے پھر نہیں سکدے، اپنے نینا پرینا نال اپنے عزاواں تے ٹر نہیں سکدے، اللہ دی قسم ویل چیئراں تے بہ کے تے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے۔ خلیل اللہ دی دعا دا اللہ نے اتنا اثر رکھیا ہے، مطلب اے وے کہ دعا کرن والا بندہ مخلص ہوئے، رزق حلال کھان والا ہوئے، اخلاص نال اللہ دے گھر واسطے دعا کرے۔ اللہ والیا 2011 جون دا مہینہ ایک بڈھی عورت معذور عورت ویل چیئر تے بیٹھی ہے تے بیت اللہ دا طواف ہی کر دیئے تے بیت اللہ وال حسرت بریاں نگاہاں نال ویندی ہے پئی تے بیت اللہ دے ملتزم دے کول آ کے ٹک ٹکی لا کے ویندی ہے تے نالے اکھاں وچ آنسو جاری نے، روئی جاندی ہے، موتے بن بن کے آنسو چولی وچ ڈگ دے نے تے پتہ آندی ہے کی آندی ہے اے میرے اللہ تینوں پتہ ہے میں ایک بیوہ عورتاں، خامد میرا فوت ہو گیا ہے تے اللہ 29 سال ہو گئے نے، کنے سال 29 سال ہو گئے نے، کوشش کردیاں کمیٹیاں پاندیاں ترلے لیندیاں دعاواں کردیاں، 29 سال میں محنت کر کے ہاتھ نال کڑھائیاں کڈ کے کمیٹیاں پا کے لوگاں دے برتن مانج کے صفائیاں کر کے کمیٹیاں پا کے اللہ نالے تیرے کولوں التجاواں تے دعاواں بھی کر دی ساں۔ اللہ اج 29 سالاں بعد او وقت آ گیا ہے کہ مینوں تیری توفیق نال تیرا گھر ویکھنا نصیب ہو گیا ہے۔ آندی اللہ میں آتے گئیاں معذوری دے باوجود اللہ غریباں تے آئی اس واسطے زندگی وچ پاپ بڑے نے گناہ بڑے نے تے میرے اعمال کا میرے تے رحمت کر کے تے اپنی بندی نو معاف فرما دے۔ معذور عورت یاتینا من کل فج عمیق، اللہ فرماندے نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، اللہ فرماندے نے کئی ایسے بھی نے جڑے پیدل چل کے بیت اللہ وچ آن گے، کئی ایسے بھی نے چنگیاں سواریاں نہیں ماڑیاں سواریاں تے آ جان گے، کئی ایسے نے جڑے سفر دی طاقت نہیں رکھ دے، فرمایا دور دراز دے سفر پیدل ہی کر کے بیت اللہ وچ آ جان گے۔ حضرات ذرا غور فرمانا، اب دیکھے آج ایک اللہ والا ہے تے جدے دل وچ جذبہ ہے، جدے دل وچ اللہ دا گھر ویکھن دا خیال ہے، اس واسطے ویرا ہر ویلے دل وچ بیت اللہ دی زیارت دا جذبہ رکھیا کر، ہر ویلے اے نہ رونا روندا کہ یار غریب بڑا ٹائم نہیں لنگدا کی کراں مزدوری کراں کیویں حج کراں کیویں بیت اللہ جاواں۔ میرے مالک نے غریب نو ایک ایسا ہتھیار دیتا ہے جدا نام دعا ہے، جیڑا او امیر کول نہیں تیرے کولے اگر اخلاص نال دعا کریں تے میرا اللہ کدے بھی رد نہیں کردا۔ اب ویکھے آج آپ تے آپ
ایک بندہ یمن وچوں چلیا، یمن دے علاقے چوں، یمن چوں ترن لگا، بیت اللہ وچ آن لگا، دعا لئی ہاتھ اٹھائے نے، رات دا ویلا ہے تے مالک اگے ترلا پیا کردا ہے، آندا اللہ دل کردا ہے میں تیرا گھر بیت اللہ ویکھاں، اللہ اسباب پیدا کر دے، تے نال آندا ہے اللہ میرا دل کردا ہے میں کلا نہ جاواں، اپنی ماں نو نال لے کے جاواں۔ اللہ انج دے اسباب پیدا کر میں تیرے گھر بیت اللہ وچ جاواں تے کلیاں نہ جاواں، ماں نو نال لے کے جاواں، تے نال آندا اللہ سواری بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، غریب بھی بڑا، مزدور بندہ، تے میرے مالکا میرے واسطے کوئی رحمت دے دروازے کھول دے، تے دل اندر اللہ نے ایک گل پا دیتی ہے، اے جناب حج دا موسم آیا ہے تے اپنی بڈھی ماں نو اپنے کندھیاں تے چک لیندا ہے تے یمن چوں تر پیندا ہے پیدل۔ اللہ فرماندے نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، فرمایا یاتینا من کل فج عمیق۔ اے میرے پیارے خلیل ویکھے آجے کہ دور دراز دے سفر کر کے لوگ بیت اللہ دا شوق کیویں رکھ دے، سفر کرن گے آن گے بیت اللہ اندر، تیرا کام ہے آواز دینا تے لوگاں دے دلاں وچ بیت اللہ دی زیارت دا شوق پیدا کرنا میرا رب دا کام ہے۔ تے اس بندے نے ماں نو کندھیاں تے چکیا ہے تے پیدل ہی تریا ہوندا ہے، ہرنی جیسی پھرتیلی چال، کوئل جیسی آواز، تریا ہوندا ہے تے دل وچ خیال کردا ہوندا ہے، آندا ہے انی لہا بعیرھا المذللا ان ارید تو رکابھا لم ادارا، آندا ہے اج سواریاں تے میری ماں نو سفر کران تو تھک سکدیاں نے، لیکن آ جڑا غلام ہے جن نے اپنی امی نو کندھیاں تے چکیا ہے اے کدی تھک نہیں سکدا، اپنی ماں نو اللہ دے گھر ضرور لے کے جائے گا، اللہ دے گھر ضرور پہنچائے گا۔ اللہ والیا آیا ہے تے بیت اللہ پہنچ گیا ہے، بیت اللہ دا طواف کرن ڈیا ہے، اللہ ذوالجلال سانو ساریاں نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، طواف کرن ڈیا ہے، ماں کندھیاں تے چکی لوگ ویکھن ڈے نے، ایک کیسا جوان ہے، ماں کندھیاں تے اٹھائیے وڈیری جئی ماں، وار چٹے ہوئے نے، نظر چاج نال کم نہیں کر دے، کبھی لک تو ہوئیے تے بیٹا طواف کراندا ہے تے دل وچ بڑا راضی ہے، دل وچ بڑا خوش ہے، تے انج کر کے جدوں رکنے یمانی تو اگے لنگیا نا، ماں کندھیاں تے چکی تے انج ماں وال ویندا ہے تے ماں بھی پڑھ رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ ماں بھی پڑھ رہی ہے اللہ دنیا بہتر کر دے، آخرت بہتر کر دے، تے نال کہہ رہی ہے اے میرے اللہ میرے بیٹے دے حال تے بھی رحم فرما دے۔ اللہ والے ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا، تے جس ویلے بیت اللہ دا طواف کر دیاں اے دی نظر پہ گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوتے، حضرت عبداللہ بن عمر نو اے نوجوان ویکھ کے آندا ہے حضرت میں پہچاننا تسی حضرت عمر فاروق دے بیٹے ہو؟ فرماندے نے ہاں۔ کہن لگا ایک مسئلہ دسیا جے، فرمایا پوچھ کی مسئلہ ہے؟ آندا مینوں اے دسیا جے میں یمن دے علاقے دا رہن والا، اوتھوں ماں نو کندھیاں تے چکے ہے تے بیت اللہ دے 7 چکر لوائے نے، کنے؟ بیت اللہ دے 7 چکر لوائے نے، بیت اللہ لے کے آیا تے دل وچ خوش بڑا، آندا حضرت مسئلہ اے دسو
کیا میں اپنی امی دا حق ادا کر چھڑیا ہے؟ تے پیارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آندے نے کی پوچھنے آندے منو اے دسیا جے کہ میں اپنی امی دا حق بھی ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ تے پیارے عبداللہ فرماندے نے اوے نوجوانا تو تے اجے اس سا دا بھی حق نہیں ادا کر سکیا جدو دنیا تے آیا سیں ولادت دا ویلا سی تے تیری ماں نے ایک دفعہ ہائے کیتا سی اس ہائے دا بھی حق نہیں تو ادا کر سکیا اوے ماما نو دن رات مندہ کہن والے ہو گالیاں دین والے ہو آنکھیں نہ لگن والے ہو اے بھی نوجوان ویکھ لو اینا تابعہ دار لے آؤ کوئی دکھاؤ تے صحیح یمن دے علاقے جو کندیاں تے چوکے لے آیا ہے تے بیت اللہ دا طواف کروایا ہے اللہ والیا اس واسطے میرے پاک نبی فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے میرا رزق ود جائے میری عمر وچ برکت ہو جائے انہوں چاہیے اپنے ماپیاں دی خدمت کرے رزق بھی ودے گا عمر بھی ودے گی برکت والی ہو جائے گی اس نوجوان نے غربت دے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور دعاواں کر کر کے میرے مالک دے کوڑوں اے دعاواں منگ کے تے بیت اللہ دی زیارت واسطے موقع منگیا ہے اللہ نے موقع بھی دیتا ہے تے ماں جیاں نوں بھی اللہ نے موقع عطا کر دیتا ہے اس واسطے میرے ویرا میں دسنا اے چاہندا سا کہ غریب ہر وڑے نہ کردا رہیا کر دل وے بیت اللہ دی زیارت دا شوق رکھیا کر اے انہاں آندا رہیا کر میں بڑا غریب ہاں اللہ والے بڑے بڑے غریب بندے جنہاں کول ایک ایک ٹائم دا کھانا نہیں لیکن بیت اللہ دا شوق ہے دل وچ کہ یا اللہ جانا ہے بندہ کمیٹیاں پا کے مکان بنا لیندا ہے بچے ویاہ لیندا ہے جناب اپنے اوکھے تو اوکھے مقدمے لڑ لیندا ہے تے جے نہیں شوق تے بیت اللہ دی زیارت دا نہیں تے پھر آندا ہے نہ بچیاں نو پتہ نہیں کیوں نال لیندے انہاں کڈ کے او باہر سارے بڑا پریشان کر دیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیم والے جنہ میرے پاک نبی کولوں تعلیم لئیے انہاں نو اللہ نے کس قدر باذوق بنایا ہے باشوق بنایا ہے اللہ والیا بندہ غریب ہووے کوئی تانا نہیں ماڑا ہووے کوئی تانا نہیں فیکٹری کارخانے نہیں تے کوئی گل نہیں بندے نو چاہیے کہ اللہ دے گھر دی زیارت دا شوق دل وچ رکھے حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھیا ہے انہاں نے 40 دفعہ کنی وراں 40 دفعہ بیت اللہ دا حج کیتا ہے 40 دفعہ کئی ایسے اللہ والے نے غریب نے 45 دفعہ بیت اللہ دا حج کیتا ہے کمائی کر کے محنت کر کے دعا کر کے کمیٹیاں پا کے تے ایک ایسا اللہ والا ہے اے دا نا ہے اللہ والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا منن والا دیوانہ ہے ایک ایسا محدث ہے جنہوں حدیث دا ہر طالب علم جاندا ہے اللہ والے ذرا غور کریں تے پتہ لگ جائے حضرت سفیان بن عیینہ سب کو رحمت اللہ علیہ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری عمر سی 11 سال کنے سال 11 سال دی عمر ہجے کھیلن دی عمر ہے تے حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دل وچ سن سن کے نا علماء کولوں خطباء کولوں شہداء کولوں فرمایا سن دے رہے کہ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جنوں ویکھن نال وی رب دیاں رحمتاں اتر دیاں نے تے دل وچ خیال آیا کہ اللہ او موقع عطا کر فرماندے نے میں 11 سال دی عمر وچ دعا شروع کر دیتی فرماندے نے جدوں پہلا حج اللہ نے نصیب فرمایا نا 11ویں سال دا آخری حصہ سی تے اللہ نے بچپن وچ ہی حج دی سعادت عطا کر چھڑی ہے
فرماندے نے 11 سال عمرے تے پہلا حج بیت اللہ وچ کرن واسطے گیا ہاں تے میں میدان عرفات وچ ہاں تے میں دعا کرنا پیا اللہ ذوالجلال دے کولوں التجا پیا کرنا اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا آندے نے نالے اکھاں وچ آنسو نے تے نالے رب اگے ترلائے اللہ عرشاں والیا مینوں بیت اللہ لے آئے اللہ انہوں میرا آخری پھیرا نہ بنائی اللہ پھر توفیق دیویں فرماندے نے اگلا سال آیا اللہ نے پھر توفیق دیتی پھر بیت اللہ آیا فرماندے نے میں 80 سال زندہ رہا کنے سال تے ہر سال میں بیت اللہ دا حج کردہ رہا وسائل کوئی نہیں فیکٹری دا مالک نہیں غریب گھر دا بچہ فرماندے نے 80 سال اللہ نے منو زندہ رکھے ہے تے میں 80 سال ہی بیت اللہ دا حج بار بار کردہ گیا تے آخری وقت آخری سال فرماندے نے 91 سال عمر ہوئی تے 80 حج پورے ہو گئے میں دعا کرن لگا اپنی شاگرد نو آندے نے پھر مینوں یہ دعا کرن لگیا شرم آ گئی کہ اللہ کہن گے تو ہن باز ہی نہیں آندا فرماندے نے شرم آ گئی اس واسطے یہ سال میں پھر دعا نہیں کی تھی شاگرد آندا پھر اسی سال ہی امام صاحب فوت ہو گئے یارو انسان دعا کرے تے میرا اللہ رحمت نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا فرمایا اے میرے پیارے خلیل لوگاں وچ اعلان کرو آن اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر زیارت واسطے اللہ دے گھر بیت اللہ دی زیارت کرن اور اللہ دا گھر ایسا کرے فرمایا جیڑا اللہ نے لوگاں دے واسطے ہدایت دا مرکز بنایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ فرماندے نے بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے فرمایا جیڑا اساں امن تے سلامتی دا گھر بنایا ہے حضرات جیڑا بندہ غریب ہے ماڑا ہے تنگ دستے استطاعت نہیں پیسہ نہیں دولت نہیں او بندہ کی کرے موجودہ دور دے ایک عالم گزرے نے ولی کامل حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن میں اپنے مدرسے وچ بیٹھا سا تے فرماندے نے میاں بیوی دوویں بڑے خستہ حال پریشان زدہ کپڑیاں نو پابند لگے نے ٹانکے لگے نے تے میرے کول آئے آ کے دوویں جی پریشان تے رون لگ پے فرماندے نے بیوی جیڑی ہے نا با پردہ ہے تے روندیاں روندیاں آندی ہے حافظ جی سن دے رہنے بیت اللہ دے متعلق ذوق بڑا ہے شوق بڑا ہے دل میں خیال بڑا ہے لیکن وسائل کوئی نہیں دل کردہ تیرے اللہ تیرے گھر جائیے پر وسائل نہیں ہے تے مال کا کی کریے آندے نے حافظ جی دعا کرو کوئی وظیفہ دس دیو کہ اللہ سانو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے ساڈے دل دی تمنا تے خواہش اور کوئی نہیں ساڈے دل دی تمنا اے وے اللہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے تے ولی کامل فرماندے نے دھیان نال ایک نسخہ سن لو نسخہ اے وے جدوں تسی نماز پڑھو جدوں
فرضاں دی نماز جدوں ہی پڑھنی ہے نا، فرماندے نے آخری اتحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعاواں پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا۔ سلام پھیرن تو پہلے کم از کم 3 وراں، کنی وراں؟ کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ تو زیادہ جنہ پڑھیا جائے۔ فرماندے نے تساں پڑھدیاں رہنا ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرماندے نے ہر اتحیات وچ سلام پھر تو پہلا اے تسی زندگی دا وظیفہ بنا لو۔ فرماندے نے انہاں دوواں جیاں عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، پڑھاں گے، روٹین نال پڑھاں گے۔ پڑھن لگ پے۔ فرماندے نے 5-6 ماہ دے بعد حج آن والا سی۔ فرماندے نے حج دا موقع آیا تے آن والا ایک بندہ انہاں دوواں جیاں کول آیا جنہ اج تک اینوں کدی ویکھیا ہی نہیں سی۔ کہن لگا جی میں تانوں جاندا نہیں، پہچاندا نہیں، کوئی تسی میرے رشتہ دار نہیں، لیکن مینوں اشارہ ہویا ہے میں تانوں دوواں جیاں نوں حج کرانا چاہنا۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ میں تانوں دوواں جیاں نوں حج کرانا چاہنا۔ انہاں کہا ساڈے کول تے شناختی کارڈ بنان دے پیسے نہیں، ساڈے کول پاسپورٹ بنان دے پیسے نہیں۔ انہاں کہا خرچہ سارا میں لاواں گا۔ انہاں کہا ساڈے کول جان دا بھی خرچہ کوئی نہیں۔ انہاں کہا جو تسی اوتھے خرید و فروخت کرو گے، سامان خرید کے رشتہ داراں لئی واپس لیاؤ گے، او دا خرچہ بھی میں لاواں گا۔ تیاری کرو۔ تیاری ہو گئی۔ آفت جی فرماندے نے حج تے تر گئے، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ فرماندے نے حج کر کے واپس آئے، زمزم، کھجوراں، مسلح، تسبیح، ٹوپی، ہور تحفے طائف لے کے آئے۔ آفت جی اے نذرانہ قبول فرماؤ۔ فرماندے نے ایک آدھا جے، آندے نے حافظ جی تساں دعا کیتی ہے، نسخہ دسے ہے، اساں کیتا ہے، ساڈے رب نے ساڈے تے رحمت فرما دیتی ہے۔ اسی اللہ دے کروں ہو آئے ہاں، بیت اللہ دا حج کر آئے ہاں، پتہ اے لگدا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ فرماندے نے پیارے خلیل تیرا کام ہے لوکاں نوں حج لئی بلانا، تے میرا کام ہے لوگاں دے اوتے رحمت کرنا تے انہاں دے دل وچ بیت اللہ دی زیارت دا شوق پانا۔ مولانا شمشام رحمت اللہ علیہ ایک ماڑے غریب گھر دا بندہ، ایک بکری رکھی ہے، باں ایک معذور ہے، شاعر اسلام ہے غریب بندہ، ماڑا بندہ، تے دل وچ بیت اللہ دی زیارت ہے، تے پتہ کی آندے سن؟ آندے سن جے ہوون کھمب میرے شائع سن نا، آندے نے جے ہوون کھمب میرے میں ماراں اڈارے، ریج دل وچ ہے مکے مدینے دی بھارے، اے میرے مالکا میرا تے اے دل کردے اللہ پر لگ جان میں اڑ کے ٹر جاواں، وسائل نہیں ماڑاواں، تے تہجد ویلے دعا ضرور کر دینے، تے اللہ ذوالجلال دی عظمت دی قسم او غریب بندہ 35 دفعہ بیت اللہ دا حج کر رہا ہے۔ میں دسنا یہ چاہنا اللہ کول وسائل دی کمی نہیں، ساڈے کول منگن دی کمی ہے، سانو منگن دا چاج نہیں، جاچ نہیں، اللہ دین لگے ہیں دیر نہیں لاندے۔ فرماندے نے ایک وقت ایسا بھی آیا میں بیت اللہ چلا گیا، عمرے تے گیا سا، اللہ توانوں بھی لے جائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ فرماندے نے میں عمرے تے گیا سا تے جس ویلے دل وچ ارادہ ہے حج بھی آن والا ہے، پہلو انجی کردے سن عمرے تے گئے حج کر کے واپس آئے، فرماندے نے میں عمرے تے گیا عمرہ کر لیا، تے فرماندے نے بیت اللہ نا تعمیر ہو رہا سی، 24 گھنٹے
12 ਮਹੀਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਤਮੀਰ ਜਾਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਆਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਤਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਛੱਡਣਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਹਕੂਮਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਰਜੀ ਐਦਕੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹਜ ਕਰੇਗਾ, ਵਗਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਹਤੀਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਤੀਮ ਦੇ ਨਫਲ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਹਤੀਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰਨਾਲਾਏ ਰਹਿਮਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਤੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਬਣੀ ਉਹ ਤੇ 3 ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਤੀਮ ਹੈ। ਗੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਏ। ਹਤੀਮ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਤੀਮ 2 ਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਤੀਮ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਦਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਛਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹਜ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਸਮਸਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲਾ, ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਜਾ ਆਨ ਛੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਚਾਣ ਤੇਥੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਸਮ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਫਜਰ ਹੋ ਗਈ। फरमाते ने अजान फजर होई, इमाम साहब आए, नमाज फजर पढ़ाई। फजर दी नमाज तो बाद इमाम साहब ऐलान करते ने, फरमाते ने रात दा हुकूमत ने एक फैसला किया है कि जिन्ने खारजी आए ने सारे उमरे वाले चले जान, हज ना करन, लेकिन पंजाब विचों समसाम नां दा एक बंदा आया है, ओदा खर्चा हुकूमत अपने जिम्मे ले लिया है। हुकूमत ओदा खर्चा आप बर्दाश्त करेगी, वो ना जाए बैतुल्ला दा हज करे। पता ये लगता है
کہ جیڑا بندہ رب کولوں مخلص ہو کے دعا کرے اللہ او دی دعا نو رنگ لاندے نے ضائع نہیں جان دیندے اس واسطے میرے ویرا اللہ دے کولوں دعا کردا رہیا کر تے اللہ دے حضور آکھیا کر اللہ مدت ہو گئی ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا اللہ میرا دل کردا میرا جی کردا ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جن سارے دنیا ٹھار دیتے میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تے جتھے ایک نماز دے لکھ بن دے کنیاں نمازاں اچھی بولو ایک نماز بیت اللہ وچ پڑھ لئیے تے کنیاں نمازاں دا اجر ہے جتھے ایک نماز دے لکھ بن دے اوتے عمرہ لنگان نو جی کردا تے اللہ کئی پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ ہم مندڑے چج کر کے پاویں پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبۃ اللہ دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہاں اپنی کتاب اندر لکھے آئے فرماندے نے ایک دفعہ اے بیت اللہ دی طرف جا رہے نے اور فرمایا جنگل دا سفر پہ کر دینے تے فرمایا ایک لولا بندہ کیڑا بندہ لولا تے فرمایا اونے اپنے انگوٹھے پھڑے نے تے ہبلیاں ماردا ماردا چلدا جاندا ہے امام یافی فرماندے نے رحمہ اللہ او اللہ دے بندے جنگل بیابان تے تنہا کلا بندہ تے معذور بندہ تے کدھر دا ارادہ کتھے جا رہے ہیں کیویں چلے ہیں کتھوں آئے ہیں تے آندہ حضرت جی مینوں اپنے علاقے چو چلے ہیں 10 سال گزر گئے نے کنے سال 10 سال لنگ گئے نے اگر مینوں 10 سال ہور بھی لگ گئے میں بیت اللہ ضرور جانا ہے اللہ اللہ آندہ 10 سال ہور بھی لگ جان تے میں بیت اللہ ضرور جانا ہے اللہ فرماندے نے خلیلہ اویخ تیری دعا دا اثر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتی کر جا یا تو کر جالن اے میرے پیارے خلیل وکھے آجے کوئی پیدل ہی چل کے آ رہے نے کئی سواریاں تے آ رہے نے تے دل وچ جذبہ فرمایا تے بیت اللہ دی زیارت دا دل وی خیال لے کے تے اپنے اپنے تڑپ تے تمنا تے دل دی پیاس نو بجان واسطے بیت اللہ دی طرف بڑھ دے جا رہے نے اللہ والے اس واسطے اگر غریب ہیں تے کوئی تانا نہیں میرے پاک نبی نے کئی ایسے عمل بھی دسے نے فرمایا جیڑا بندہ غریب ہے بیت اللہ وچ نہیں جا سکدا کوئی ایسے عمل نے کرے گا تے رب دی جنت دا حقدار بن جائے گا ایک انصاری صحابی میرے پاک نبی نے حج کرنے واسطے نکلن لگے حدیث پاک وے جاندہ ہے تے انصاری صحابی دی بیوی آندی ہے وے اللہ والے آ کدھر کہنے لگا اللہ دے رسول نہ حج کرن چلا تے کہندی ہے منو بھی نال لے جا آندہ سواری کوئی نہیں تینوں میں کیویں نال لے کے جاواں آندہ سواری بیوی آندی ہے گھر ہے تے صحیح ہے آندہ اے میں اللہ دی راہ صدقہ کر چھڑے ہے تے بیوی ناراض نہیں ہوئی آندی ہے پھر اللہ والیا اللہ تینو خیر نہ لے جائے تے اللہ دے رسول نو میرا سلام ہی آکھیں تے نالے میرے والوں ایک مسئلہ پوچھائیں دسو جی کی مسئلہ ہے آندی اللہ والیا ادب نال میرے مصطفیٰ نو میرا سلام عرض کریں تے پوچھیں میری بیوی آندی سی سونیا مینوں سعادت نصیب نہیں ہو سکے تو اڈے نال تے میں نہیں جا سکے تے اللہ دے رسول کوئی ایسا عمل دس چھڑو
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਗੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਿਤਾਬ ਸੁन्नत ਦਾ ਆमिल हामिल बनाए, किताब सुन्नत ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।